اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن کی روح سے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ 950 سال کا عرصہ یقیناً بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس پورے عرصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے تبلیغ کی کہ خود حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی۔ حضرت نوح نے کہا پروردگارا میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کب؟ 1-2 مہینے نہیں، لیلا و نہارا، صبح و شام میں ان کو دعوت دیتا رہا۔ یعنی یہ 950 سال صبح و شام حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ یہ جو عرصہ ہے یہ خود جو حضرت نوح علیہ السلام کا قول جس کو قرآن مجید نے آیت بنا کر پیش کیا، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام میں کس قدر صبر اور استقامت تھی، اور کس قدر حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند کریم کے دین کو پہنچانے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، کہ فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ اور یہ فقط ادعا نہیں ہے حضرت نوح کی جانب سے کہ آپ کہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی مبالغہ کیا مثال کے طور پر، اس لیے کہ خود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہنے پر مجبور ہو گئی قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے حضرت نوح سے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے بہت جو ہے وہ بحث اور مباحثہ کیا، جو بھی خداوند کریم کی توحید ہے یا جو بھی دینی مسائل ہیں یا جو بھی دین کی تبلیغ کے بارے میں تم نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا۔ فاکثرت جدالنا، اور تم نے یعنی نہ صرف یہ کہ بحث و مباحثہ کیا بلکہ اس میں بحث و مباحثہ میں کثرت سے کام لیا۔ یعنی خود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ اعتراف کر رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل خداوند کریم کی دین کو پہنچاتے رہے، اس رسالت کو جو کہ خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے کاندھوں پر رکھا تھا، اس رسالت کو حضرت نوح علیہ السلام صبح و شام پہنچاتے رہے۔ یہ خود اعتراف ہے حضرت نوح کی قوم کی جانب سے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس قدر تنگ آ گئی حضرت نوح سے کہ کہنے لگی کہ بس آپ جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو اس عذاب کو لے آئیے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی صبر و استقامت کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا صبر و استقامت پیش کیا، اور پہلے بھی جیسے بیان ہو چکا کہ خود قرآن مجید کی آیت میں رسول خدا کو حکم دیا گیا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، بس آپ صبر سے کام لیں جس طریقے سے صاحبان عزم نے، یعنی بلند ہمت لوگوں نے، پختہ ارادے والے لوگوں نے صبر سے کام لیا، کہ جن میں پہلی ہستی جو آتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آتی ہے، جو کہ اولو العزم پیغمبر میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے دعوت دی، اس کو بھی خداوند کریم نے بیان کیا۔ حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بے شک تمہارا جو پروردگار ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو خداوند کریم تم پر پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو بھیجے گا۔ یعنی یہ کنایا تھا کہ اگر تم نے استغفار کیا تو خداوند کریم تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، بے تحاشا اضافہ کرے گا، کیونکہ جب آسمان سے پانی سے بھرے ہوئے بادل آئیں گے تو بادل برسیں گے تو کھیتی اگے گی تو رزق میں اضافہ ہوگا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ پروردگار تم پر پانی سے بھرے ہوئے بادل کو یا آسمان کو بھیجے گا۔ دوسرا کام کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہ صرف یہ کہ وہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا بلکہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں، تمہارے بیٹوں میں بھی اضافہ کرے گا، اور خداوند کریم تمہارے لیے جنتوں کو قرار دے گا، باغات کو قرار دے گا، اور خداوند کریم تمہارے لیے کیا کرے گا؟
نہروں کو قرار دے گا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جو دین کی دعوت دی اس میں جو جزا قرار دی وہ فقط اخروی جزا قرار نہیں دی کہ دیکھو اگر تم مثال کے طور پر اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو وہ خداوند کریم تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، بلکہ کہا کہ یہ جو دین، جس دین کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اگر تم اس دین کو اپنا لو گے تو یہ دین تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اگر اس دین کو مثال کے طور پر اپنا لو گے تو تم فقیر رہ جاؤ گے، تم جو ہے وہ گداگری پر مشغول ہو جاؤ گے، گداگری یا دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اس دین کو تم نے اپنایا اور اس طریقے سے اپنایا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو خداوند کریم تمہاری دنیا بھی سنوارے گا، تمہاری آخرت بھی سنوارے گا۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پر خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ قریے والے، یہ گاؤں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو لفتحنا، تو ہم ضرور بضرور ان پر کیا کرتے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ یعنی آسمان اور زمین دونوں کی جانب سے جو برکتوں کے دروازے ہیں وہ ہم ان پر کھول دیتے اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ بس اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کو آپ دنیاوی اعتبار سے تنزلی کی طرف جاتا ہوا دیکھیں یا اس معاشرے میں فقر کو بڑھتا ہوا دیکھیں تو اس سے بخوبی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہاں پر ایمان کی کمی ہو رہی ہے، وہاں پر تقوی الہی کی کمی ہو رہی ہے، لہٰذا خداوند کریم اپنی نعمتوں کو تنگ کرتا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اگر ایسا ہوتا تو جو مغربی دنیا ہے جو اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ماشاءاللہ سے دنیاوی نعمتوں میں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے جو ممالک ہیں وہ تنزلی کا شکار ہیں، لیکن جو مغربی دنیا کے ممالک ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کے ممالک کو دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے ہمیں وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک دکھتے ہیں۔ دیکھیں خداوند کریم نے اسباب رکھے ہیں، اس دنیا کو جو خداوند کریم نے خلق کیا ہے وہ اسباب کی دنیا بنا کر خلق کیا ہے جو کہ طبیعی اسباب ہیں۔ اگر ان اسباب کو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے گا، چاہے وہ کافر کرے چاہے وہ مومن کرے، تو وہ اسباب اپنا سبب، اپنی تاثیر دکھائے گا، وہ جواب دے گا۔ مثال کے طور پر بارش کا پانی برستا ہے، نہ جانے کتنا پانی ہے جو بارش کا پانی برستا ہے، لیکن اگر اسی پانی کو انسان اس طریقے سے اپنے گلی کوچوں کو بنائے کہ یہ پانی ایک جگہ جا کر جمع ہو جائے تو یہ پانی قابل استفادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے نہ جانے کتنا استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کوئی سسٹم نہ بنائے، کوئی نظام نہ بنائے تو یہ پانی کیا ہوگا، پانی بہے گا لیکن بہنے کے ساتھ ساتھ یہ ضائع ہو جائے گا، زمین میں جذب ہو جائے گا، انسان اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں مومن اور کافر ہونے کی شرط نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ مادی اسباب کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو مادی اسباب کو استعمال کر رہے ہیں وہ ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، اور جو مادی اسباب کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ممالک اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں جا رہے ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی خسارے میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ نام کے مسلمان ہیں۔ جیسے کہ مولا کائنات کا قول ہے کہ آخری زمانے میں اسلام فقط نام کی حد تک رہ جائے گا۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ دنیا بھی خسارے میں جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جس طریقے سے اسباب کو استعمال کرنا چاہیے تھا، ہم اسباب کو نہ صرف کہ استعمال نہیں کر رہے بلکہ اسباب کو ضائع کر رہے ہیں، اور وہاں پر مغربی دنیا میں، مغربی ممالک میں، وہاں پر اسباب کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالآخر جو ایک معاشرتی عدالتی نظام ہے اس کو قائم کیا جا رہا ہے، جسے کہنا چاہیے کہ جو فساد ہے، جو اداروں کا فساد ہے وہ وہاں پر نہیں پایا جاتا ہے۔ جب وہ چیزیں وہاں پر نہیں پائی جاتی ہیں تو لہٰذا اس کی تاثیر بھی آپ کو نظر آئے گی، ورنہ آپ کتنے ہی مسلمان مثال کے طور پر بن جائیے، آپ کے جو ہے وہ پیشانی پر سجدوں کی محرابیں بنی ہوں، لیکن آپ کے آفیسز میں، آپ کے اداروں میں کرپشن کا راج ہو اور فساد اقتصادی اور فساد اداری جو ہے وہ ہر طرف رائج ہو، اور پھر اس کے بعد آپ خداوند کریم سے یہ لاء لگائیں کہ وہ آپ کے اوپر زمین اور آسمان سے برکات کے دروازے کھول دے، تو یہ ایک جسے کہنا چاہیے احمقانہ امید ہوگی خداوند کریم کی جانب سے کہ ہم فقط نام اسلام کا لے رہے ہیں لیکن اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال
تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی اس میں کہا کہ دیکھو اگر تم میری دعوت پر عمل کرو گے تو اس میں ایسا نہیں کہ فقط اخروی فائدہ ہے، بلکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ پھر ایک اور جگہ پر خداوند کریم نے حضرت نوح کا قول نقل کیا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم خداوند کریم کی عظمت کے قائل نہیں ہو، تم خداوند کریم کے قدرت کے قائل نہیں ہو۔ قد خلقکم اطوارا، وہ خداوند کریم کے جس نے تمہیں مختلف طریقوں سے خلق کیا، یعنی مختلف انداز میں، کوئی کالا ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد کا ہے، کسی کا جسم جو ہے وہ تھوڑا فربا ہے، کسی کا جسم جو ہے وہ لاغر ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کسی کے آنکھیں کسی اور طریقے کی ہیں، کسی کے جو ہے وہ آنکھیں کسی اور طریقے کی ہیں، یعنی مختلف انداز میں تم کو خلق کیا۔ گویا ایک طریقے سے دعوت دی کہ دیکھو خداوند کریم وہ ہے کہ اگر تم اپنی خلقت کی طرف ذرہ برابر بھی غور کرو کہ تم کیسے خلق کیے گئے ہو، کیسے یہ دنیا، اتنی بڑی دنیا خلق جو ہے وہ خداوند کریم نے خلق کر دی ہے، کس طریقے سے زمین اور آسمان خلق ہوئے ہیں، تو تم خود خداوند کریم کی طرف پہنچ جاؤ گے، ایک خدا کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ خداوند کریم نے کس طریقے سے 7 آسمانوں کو پے در پے خلق کیا، یعنی ایک کے اوپر ایک 7 آسمانوں کو خلق کیا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور خداوند کریم نے ان آسمانوں میں چاند کو نور قرار دیا اور سورج کو چراغ قرار دیا۔ اب یہاں پر یہ جو نور اور چراغ کی بھی تعبیر ہے، انتہائی لطیف تعبیر خداوند کریم نے استعمال کی ہے کہ سورج کو تعبیر کیا چراغ سے اور چاند کو تعبیر کیا نور سے، اس وجہ سے کہ سورج کا جو نور ہے وہ اپنا ذاتی نور ہے، چاند کا نور اپنا ذاتی نہیں ہے۔ جب سورج کی روشنی ریفلیکٹ کرتی ہے چاند کے اوپر تو پھر چاند چمکتا ہے، لہٰذا چاند کو نور سے تعبیر کیا، سورج کا نور کیونکہ اپنا ذاتی نور ہے لہٰذا اس کو چراغ سے تعبیر کیا۔ واللہ انبتکم من ارض نباتا، خداوند کریم نے تمہیں زمین سے خلق کیا، یعنی تمہیں مٹی سے خلق کیا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر خداوند کریم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالے گا، تمہیں خارج کرے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم زمین کی گشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو خداوند کریم کی توحید کی طرف دعوت دی وہ ایک طریقے سے خدائی کمال کے ذریعے سے خدا کو پہچانوایا۔ کہا دیکھو یہ جو اتنی بڑی زمین ہے کہ جس کے اوپر تم چلتے پھرتے ہو، یہ کیا تمہارے بت خلق کر سکتے ہیں کہ جن کو خود تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، یا خود تم ان کو صورت و شکل دیتے ہو؟ جبکہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بنائی، تم کو خلق کیا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ یہ جو بت، یہ جو خود اپنے بنانے میں تمہارے محتاج ہیں، وہ تمہارے خالق ہوں؟ بلکہ تمہارا خالق وہ اللہ ہے کہ جس نے تمام زمین اور آسمان اور پوری کائنات کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، چاند کو خلق کیا، سورج کو خلق کیا۔ یہ جو سورج تم دیکھتے ہو، یہ جو چاند تم دیکھتے ہو، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو خدا کی توحید کی طرف اس طریقے سے دعوت دی اور پھر اس کے بعد معاد کی طرف متوجہ کرایا کہ دیکھو تمہارے مر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مٹی میں مل جاؤ گے اور ختم ہو جاؤ گے، بلکہ خداوند کریم تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ مسلسل حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت نوح نے فرمایا کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ پروردگار میں جب بھی ان کو دعوت دیتا ہوں تاکہ تو ان کو بخش دے، یعنی میں ان کو بلا رہا ہوں بخشش کی طرف، جواب میں کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعهم في آذانهم، یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، واستغشوا ثيابهم، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اور یہ مسلسل اصرار کرتے ہیں اپنی وہی جاہلانہ باتوں کے اوپر اور تکبر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی کم عرصہ نہیں ہے کہ جو اپنی قوم کو دعوت دی ہے، 950 سال کی دعوت، وہ بھی لیل و نہار، دن اور رات مسلسل دعوت دینا، اس کے مقابل میں جو جواب ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور ناک پھلا کر اور تکبرانہ انداز میں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش آتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔